أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل
عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجرى الله لبيت المقدس فطبقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ آتاني آت فقدى. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بقصد من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أتيت بدابة دون البقر وفرق الحمار أبيضا فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس نعم يدع خطوته عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما بن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خرجت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال الهجرة وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك.
ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamamul lisan ma'mul wa ila hadrati sayyidina nabiyyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram wa sahaba wal quraba wat tabi'in wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junayd al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Ar-Rasyid bin Abdul Karim Bayan al-Banjiri wa Syekh Muhammad Kashfur Anwar bin Haji Ismail al-Banjiri wa Syekh As-Sayyid Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Makki wa Syekh Muhammad Syaruni Abdul Jamil al-Banjiri wa Syekh Muhammad Salman bin Mulya wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis al-Banjiri wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yubarik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfazuhum min fitnati hadha az-zaman ya hafiz احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعنهات والأذيات والبريات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita memperingati haul yang ke-16 daripada guru kita, syekh kita, murabbi kita, yaitu Abah Guru Sekumpul. Kita alhamdulillah pada saat ini berada di bulan yang mulia, bulan yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, Syahrul Mu'azzam, bulan yang diagungkan, bulan yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang paling membesarkan dengan bulan Rajab ini adalah kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sangat bersyukur. Kita orang Martapura
kita orang Banjar, kita orang Kalimantan. Kenapa? Ternyata kita membesarkan bulan Rajab bukan hanya dengan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW aja. Ternyata bertambah sebutin, yaitu memperingati haul daripada guru kita, syekh kita, murabbi kita, Abah Guru Sekumpul. Mudah kita dapat sapa asidin barakah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Adalah Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang yang alim luar biasa, seorang ulama yang masyhur, Syekh Tariqah Samaniyah di negeri Banjar. Nama beliau ialah Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Adapun nasab beliau dari ayah beliau ini adalah anak daripada Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani ini anak daripada pasangan Abdul Manab dengan Salbiah. Ini Haji Abdul Manab ini dengan pasangan Salbiah ini melahirkan dua orang anak. Yang pertama Haji Abdul Ghani yang melahirkan Abah Guru Sekumpul. Yang kedua Ading Sidin yang mengarang Zulaikha yang melahirkan Guru Fadlan. Jadi Guru Fadlan lawan Abah Guru Sekumpul itu sepupu sekali. Kemudian Haji Abdul Manaf ini anak daripada Muhammad Saman, anak daripada Muhammad Sa'ad, anak daripada Abdullah, anak daripada Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid, anak Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin, anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dari pihak ayah beliau ini keturunan Datuk Halampayan. Dan ternyata dari pihak Mama Sidin pun zuriat Datuk Halampayan juga. Ada Mama Sidin bernama Hajjah Masliyah, anak pasangan daripada Haji Mulia dengan Sofiyah. Ini Haji Mulia ini dengan Sofiyah melahirkan 11 orang anak. Anak pertama ya Guru Saman Mulia. Adapun Hajjah Masliyah Mama Guru Sekumpul ini adalah anak keempat. Dan Hajjah Sofiyah ini ulang Nini Abah Guru dari pihak mama nih. Ternyata sepupu sekali dengan Nini Salbiah, mamanya Abah Sidin. Sebab Sofiyah ini anak daripada Muhammad, Salbiah ini anak daripada Intung. Muhammad dan Intung ini badang sanak, sama-sama anaknya Iyang. Iyang ini anak daripada Muhammad Yusuf anak daripada Mufti Muhammad Khalid, anak daripada Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin, anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan Abah Guru Sekumpul ini dari pihak mama, dari pihak abah ternyata zuriat Datuk Halampayan dan sama-sama keturunan yang ke-8. Wajar Abah Guru Sekumpul menjadi orang alim, menjadi ulama besar. Ternyata memang di dalam diri Sidin itu ada bibit ulama. Waladul asad, singa itu melahirkan singa juga. Wajar orang hebat itu melahirkan orang hebat memang karena bibitnya dasar orang hebat. Tuhfazul aulad wa auladul aulad bi ta'atil abi wal ajdad. Dipelihara anak cucu itu dengan berkat abah nenek datunya orang-orang saleh. Adalah Abah Guru Sekumpul, beliau dilahirkan malam Arba jam 2 malam tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Abah Guru lahir tahun 1942, sedangkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Berarti Sidin lahir 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya itu masa-masa penjajahan Jepang baharilah. Dan waktu itu bidannya Bamaran Datu Anjang. Datu Anjang ini ialah paninian daripada almarhum Guru Husin Dahlan. Beliau dilahirkan di kampung Tunggulirang Seberang. Kenapa? Jadi dilahirkan di Tunggulirang Seberang padahal Abah Sidin tinggal di Karaton. Ini karena waktu itu masa-masa kelahiran Abah Guru Sekumpul itu adalah masa-masa penjajahan Jepang. Dan penjajah Jepang itu waktu itu Parak sudah masuk ke kota kita Martapura ini.
Ini penjajah Jepang awal-awal masuk ke Indonesia itu yang dimasukinya pertama adalah Kalimantan Utara, tepatnya di Kaltara. Lalu masuk pulang di Balikpapan, terus menjalar tuh sampai ke Panajam, Tanjung, Kandangan, Rantau sampai menuju ke Banjarmasin dan tentu melewati Martapura dan Parak sudah nih, Parak Martapura sudah. Jadi Nini Sabiah ini berpanggilan lawan Nini Sopiah nih. Kayak paling cucu kita nih Parak sudah lahir, penjajah Jepang, Parak sudah mendekati wilayah kita. Kemana kita mencari keamanan? Lalu Nini Sopiah dan Nini Sopiah kita pindah ke wadah sepupuku di Tunggulirang Seberang. Sebab di Tunggulirang Seberang itu mulai awal penjajah itu kada pernah dimasuki penjajah. Karena di kampung itu diyakini aman. Itu macam-macam aja tuh penjajah hendak masuk ke situ tuh macam-macam aja tuh halangannya. Kapal lah terbalik, motor lah mogok. Kada kelihatan lah kampung Tunggulirang Seberangnya. Itu diyakini masyarakat disebabkan berkat karamat waliullah yang benar yang ada di situ, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tunji Adu. Lalu tulakan ke Tunggulirang Seberang Bahar itu berjukung ya, dan beliau dilahirkan di rumah Abdullah sepupu Nini Sopiah tadi. Kebetulan rumah Sidin itu berparakan lawan rumah Tuan Guru Tunji Adu. Ini rumah Sidin itu sebelum kubah, tapi belum pada tahu tepatnya di mana. Tempat kelahiran Sidin nih. Nah, sesudah Sidin dilahirkan di sana, ternyata ada keanehan, yaitu Sidin kada bergerak, kada berhina, kada menangis, sampai awak Sidin itu membiru. Jadi sampai-sampai Nini Sabiah itu takutan benar. Jadi Sidin mati jua, cucuku mati jua, cucuku aja Sidin. Ayo kita bawa ke wadah Tunji Adu. Lalu dibawa, ditiupakan Sidin, dibacakan Sidin, kada lawas timbul bahina, bergerak lalu menangis. Menangis saja, dibawa bulik, disusui mama kada mau juga. Lalu dibawa bulik pulang, dibawa ke wadah Tunji Adu pulang. Lalu diasuh Sidin, dijulurkan Sidin, ilat Sidin, lalu menghisap lawan liurnya daripada Tuan Guru Tunji Adu tadi, langsung tenang Sidin. Dan itu terjadi dalam hari itu beberapa kali. Lalu dibawa bulik, ternyata disusui pun kada menangis pulang. Lalu dibawa Sidin ke kamar, kada kelihatan orang, lalu mau menyusul. Ini suatu keistimewaan yang mulai Sidin lagi bayi, ternyata Sidin sudah memelihara aurat mama Sidin. Saya kira kada kelihatan orang. Jadi Sidin itu mau menyusul, namunnya kada kelihatan makbu yang bukan mahram. Hanya Sidin mau menyusul. Dan beliau di masa kecilnya nama Sidin bernama Kusyairi. Kemudian Sidin diganti dengan nama Muhammad Zaini. Kenapa? Karena jadi waktu Sidin lagi halus itu rencak penggaringan aja. Lalu diganti, mungkin askaranya kada cocok atau apa itu, lalu Sidin karena menyandang lalu diganti. Dan diganti dengan Muhammad Zaini karena mengambil berkat dengan seorang ulama besar yang ada di Tunggulirang, Mufti Kerajaan Banjar yang bernama Tuan Guru Ahmad Zaini, anak daripada Tunji Adu tadi. Ini Tunji Adu ini bisa anak seikungannya, yaitu Tuan Guru Ahmad Zaini. Nah, Tuan Guru Ahmad Zaini ini pulang banyak mahambur anak. Sidin bisi bini 4. Bini pertama yang ngarannya Hajiah Sanah, ya nama lahirkan Guru Sid Qadri, Hajiah Mulia dan lain-lain lah. Ada lagi bini kedua yang pengarang Rofiah. Kemudian lah kawin lagi Sidin di Jakarta. Kemudian Sidin kawin pulang lawan Hajiah Jannah. Ya nama lahirkan tuh Guru Ibad, Guru Rosyata. Nah, Guru Tunji Adu tadi, Sidin ini waliullah yang ganal, murid daripada waliullah Ta'ala yang ganal dia ulang, yaitu murid Tuan Guru Muhammad Said Wali dalam Pagar. Muhammad Said Wali dalam Pagar ini waliullah Ta'ala yang ganal, yang terkenal, dan Sidin ini adalah kai daripada Tuan Guru Zainal Ilmi dalam Pagar yang berubah di Karangkayan dah. Adalah Abah Guru Sekumpul. Di masa kecilnya salah satu waliullah Ta'ala yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai waliullah Ta'ala mulai lagi halus.
Beliau ini dikenal mahfuz. Mahfuz dipelihara Allah Ta'ala. Namanya Nabi kan kali maksum. Namanya para wali-wali itu mahfuz. Jadi mahfuz sudah mulai lagi ke anak halus. Ini mahfuz ini buat sesuatu keadaan. Suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali kepada orang-orang pilihan yang memang sudah ditentukan Allah Ta'ala. Suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali kepada orang-orang yang memang sudah dipilih Allah Ta'ala. Contohnya Bagus Sekumpul. Di antaranya adalah Nini Sidin. Nini Sidin Bangkaran Salbiah, mama daripada Haji Abdul Wani Abbasidin. Kisah Nini Salbiah dulu lah. Nini Salbiah ini dikenal sebagai orang yang ahli tauhid, orang ahli ma'rifat. Bahkan ujar guru Nini itu yang namanya berkisah tentang ilmu tauhid tercacah banget, yang saking kealimannya atau saking keahliannya atau sampai-sampai guru Saifuddin Zuhri, guru Saifuddin Banjar Indah Sidin Jarsidin, Nini Salbiah itu salah seorang waliullah Ta'ala yang mempunyai makom berdapat langsung lawan Rasulullah secara yaqazatan. Saking kealimannya, saking ahlinya dengan ilmu tauhid. Jadi Nini Salbiah itu waliullah Ta'ala yang ganalnya. Makam Sidin itu ya di luar Kubah pada anak Sidin. Kan Kubah Haji Abdul Ghani kan abangnya guru sekumpul di dalam Kubah. Di luarnya itu ada kuburan atang-atangnya hijau, pakaian kuning, tulisannya Nini Salbiah. Itu kan jangan kali tuh namanya ziarah ke kubur abahnya abah guru, ziarah jualan tahun Nini Salbiah itu ulama tuh waliullah Ta'ala tuh. Nah, lancak jalan abah guru Nini Salbiah tuh namanya Ma'ayun Sidin yang lagi karena halus sambil bersyair tuh. Ya nafsi ya salabiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Ya jabah guru apa ini menyambat singaran Sidin seorang. Cucuk nila ulang bahari mengarani Sidin Salbiah. Kan Salbiah itu kan nama sifat 20. Kan sifat 20 itu pecah 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Cucuk orang bahari mengarani Sidin Salbiah, sekalinya orang ini dasar ahli tauhid, mantap. Yang ngarannya Sidin ini mengaran itu separuh doa itu nah. Mengaran itu makanya separuh doa. Kabul dokuitan Sidin, yang ada tapakul. Ya tapakul itu boleh. Banyak kayak kita juga nih mengarani anak Khalid dengan harapan mudahan anak ini panjang umur. Kita mengarani anak Salim, mudahan anak ini selamat. Guru As'ad mengarani anak Sidin Fakih, mudahan dengan harapan mudahan anak ini alim, insya Allah panjang jadi orang alim. Ini doa itu separuh doa, nama itu separuh doa. Orang bahari mengarani anak sabar, mudahan anak ini penyabar. Namanya orang yang penyarikan kan cocok narinya. Ngakal kayak orang bahari juga adalah mana tambune. Orang bahari itu gue namanya mandak, namanya yang lahir nih babinian, anak nih